بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ شہد کی مکھی اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ شہد اتارا، لیکن وہ پھر نئے سرے سے شہد بنانے میں لگ جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہر وقت اپنی ڈیوٹی کرتی ہے، سارا دن بھاگتی ہے، مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے، پھر اس رس کو لا کے اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، رات کو پھر اپنے آرام میں لگ جاتی ہے، دن کو پھر لگی رہتی ہے اپنے کام میں۔ آپ نے اپنے گھر میں مال مویشی بھی دیکھے، صبح ہوتے ہی وہ اٹھ جاتے ہیں، ان سے دودھ لیا، مطلب جو آپ کی ضرورت تھی وہ آپ نے اس سے سارا دن کام لیا۔ صبح صبح اس نے آپ کو دودھ دیا، باقی سارا دن آپ کا کام کرتا رہا، جو بھی آپ نے کام لیا۔ آخر میں یہاں تک کہ کبھی اگر ضرورت پڑی تو آپ نے اسے ذبح کر دیا، وہ قربان بھی ہو گیا، آپ کی وہ جانور آپ کے ہاتھوں قربان بھی ہو گیا۔ اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرتا رہا، دن کو آرام کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، دن کو اپنا کام کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔ اس طرح بکریاں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مردار جانور بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح گدھا ہے، سارا دن آپ کے کام آئے گا، رات کو وہ آرام کر لے گا۔ آپ آرام کرنے دو گے تو آرام کرے گا، نہیں کرنے دو گے تو نہ صحیح۔ اسی طرح زمین ہے، اس کے ذمے جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ کہیں فصل آپ نے اگایا، آپ کو فصل دے دیا، کہیں باغ اگایا، باغ دے دیا، پھل فروٹ جو کچھ آپ نے لینا چاہا اس نے آپ کا کام کیا۔ اسی طرح درخت ہے، آپ نے ان سے سائے کا کام لیا، سایہ دیا، آپ نے ان کو کاٹ کے اس کی لکڑی جلا کے اپنی ضرورت پوری کی، یا اس کی لکڑی سے آپ نے کوئی چیز بنائی۔ جو آپ کرنا چاہیں آپ کرتے رہیں، وہ اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہے۔ انسان بھی سارا دن کام کرتا رہتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، سارا دن بھاگ دوڑ، کام کاج، یہ وہ، رات کو وہ بھی سو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ باقی جانوروں کی طرح دن کو جاگیں، رات کو سوئیں، تو آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا بات ہے، آپ کی دو ٹانگیں ہیں اس لیے آپ زیادہ محترم ہیں، آپ کے دو ہاتھ ہیں جس سے آپ کام کر لیتے ہیں اس لیے آپ زیادہ محترم ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ بول لیتے ہیں، تو زبانیں تو پرندوں کی بھی ہیں، زبانیں تو جانوروں کی بھی ہیں، زبان تو چیونٹی کی بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو ہوئی تھی نا چونٹی کے ساتھ، پرندوں سے باتیں کرتے تھے نا، ہواؤں کی زبان سنتے تھے، ہواؤں سے گفتگو کرتے تھے، کھیت کھلیان سے گفتگو کرتے تھے، جانوروں سے بات کرتے تھے۔ زبان تو سب کے پاس ہے۔ بہت سے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی،
بہت سے لوگوں کو چائنیز نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو جیپنیز نہیں آتی، اور بہت ساری زبانیں ہیں جو آپ کو نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بول رہا ہو تو آپ کو یوں لگے گا پتہ نہیں کیا بولے جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے کتا بھونک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں بھونکے جا رہا ہے، چپ کراؤ اس کو۔ پرندے ہیں وہ بھی اپنی چوں چوں کرتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس یہ شور کر رہے ہیں۔ جانور بھی اس طرح اپنی آوازیں نکالتے ہیں، آواز آپ بھی نکالتے ہو۔ آپ اپنی زبان سمجھتے ہو، سمجھاتے ہو اپنے حلقے تک، اپنی برادری تک، اپنے جیسوں تک، اپنی قوم سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو پاتی ہے، آپ ایک دوسرے کی زبان سمجھ پاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا ہوں باقی کوئی بولتا نہیں ہے کیا؟ باقی تمام چیزیں گفتگو کرتی ہیں، تمام چیزیں بات کرتے ہیں، تمام چیزیں بولتی ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ نے زبان دی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ سب دن کو جاگتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، آپ بھی دن کو جاگتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑا ہو جا، راتوں کو اٹھا کر تھوڑا سا ہی صحیح، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، لیکن رات کو کھڑا ہو۔ رات کو جاگنا ہی انسان کے عظمت کی اصل کہانی ہے۔ تیرے عبد ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اگر دن بھر تو نے نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، قرآن کی محفل بھی اٹینڈ کر لی، دین کے باقی بھی کچھ کام کر لیے، لیکن رات کو تو سویا ہوا ہے، تو وہ جو مالک اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ رات کو اٹھ جا، تو کیا وہ تجھ سے نہیں کہہ رہا کہ رات کو اٹھ جا؟ یا وہ بس حکم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ آپ سب اس حکم سے ماورا ہیں۔ اپنے عبدیت ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم رات کو اٹھیں، کہ ہم عبد ہیں۔ آپ کے عبد ہونے کی بات ہی تو یہی ہے۔ آپ کے عبد ہونے کا راز بھی تو یہی ہے کہ آپ خود کو بار بار یہ احساس دلاتے رہو کہ آپ عبد ہو، آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کراتے رہو کہ آپ بندے ہو، آپ عبد ہو۔ جب دل کیا اٹھ گیا، جب دل کیا سو گیا۔ کیوں؟ تم نے اپنے دل پہ چلنا ہے یا اپنے رب کے احکام پہ چلنا ہے؟ تو خلیفہ کس کا ہے؟ اپنی ذات کا خلیفہ ہے یا اپنے رب کا خلیفہ ہے؟ تو کس کا بندہ ہے؟ اپنے آپ کا بندہ ہے یا اپنے رب کا بندہ ہے؟ اگر تو اپنے رب کا بندہ ہے تو پھر اپنے آپ کو یاد دلا کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور اس کے لیے راتوں کو اٹھ جایا کر۔ چاہے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لو، چاہے تھوڑا سا قرآن پاک ہی پڑھ لو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کا ذکر ہی کر لو،
لیکن یہ ہے کہ یہ لازم ہے کہ رات کو اٹھ جاؤ. رات کو اٹھنا ہی آپ کو منفرد کرتا ہے. رات کا اٹھنا ہی آپ کو منفرد کرتا ہے. رسماً نمازیں تو سبھی پڑھ گئے، آپ بھی پڑھ رہے ہو، فرق کیا پڑا؟ آپ عبد ہیں نا، آپ خلیفہ ہیں نا، تو آپ اپنے عبد اور خلیفہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤ گے؟ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے لازم ہے کہ آپ رات کو اٹھ جائیں. رات کو اٹھے بغیر روحانیت کا سفر طے نہیں ہوتا. رات کو جاگے بغیر طریقت کی منزلیں نہیں ملتی. رات کو اللہ اللہ کیے بغیر، اپنے رب کو یاد کیے بغیر، راتوں کو ہی اپنے رب کو یاد کرو گے تو آپ کا دل منور ہوگا، قلب منور ہوگا. نور کے بسانے کا سب سے لازمی حصہ یہ ہے کہ آپ رات کو بیدار ہو جائیں اور اپنے رب کو یاد کریں. اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، اس کے حضور سجدہ کریں، اس کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں. الغرض رات کو جاگے بنا آپ طریقت کی، خلافت کی، حقیقت کی اور معرفت کی، ابدیت کی منزلوں کو چھو نہیں سکتے. رسمی مخلوق کی طرح آپ چل رہے ہیں تو آپ رسمی مخلوق نہیں ہیں. آپ ہی کے محبت اور آپ ہی کے عشق میں اللہ نے کائنات تخلیق کی. اس نے اپنی صورت کا تجھے بنایا، اس نے اپنی محبت کے لیے تجھے بنایا، اور تو اس کی محبت میں ذرا جاگ نہیں سکتا تو کیسی محبت ہے تیری؟ یہ پھر محبت کا ثبوت نہیں ہے. یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے. یہ عشق کی بات نہیں ہے. عشق ہو اور نیند بھی ہو تو پھر اس کا مطلب عشق نہیں ہے. عشق ہو اور نیند بھی ہو تو یہ پھر عشق نہیں ہے. عشق میں تو نیند اڑ جاتی ہے. اب بہت زیادہ نہ اڑاؤ، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہتی تو نیند اڑانی پڑے گی. کچھ حصہ تو رات کا آپ کو اپنے رب کے نام کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کے نور میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے قلب کو منور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہیں، اپنے وجود کو منور کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو خلافت کے منصب کے لیے اگر تیار کرنا چاہتے ہیں تو راتوں کو اٹھنا پڑے گا. راتوں کو اٹھے بغیر یہ کام نہیں ہوتا.